حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا دنیا کے بارے میں کہ ایک آدمی کا ایک شیر پیچھا کرنے لگ گیا. شیر پیچھے پیچھے، آدمی آگے آگے، اب کوئی درخت بھی نہیں کہ اوپر چڑھ جائے. تو اس کو ایک کنواں نظر آیا، تو اس نے سوچا اس کنویں میں کود جاتا ہوں، کسی طریقے سے اندر اپنا بچا لیں گے، شیر چلا جائے گا تو باہر آ جاؤں گا. اس نے یہ سوچا. جب وہ کنویں میں نظر مار کے دیکھتا ہے تو کنویں کے نیچے پانی میں ایک کالا ناگ تیر رہا ہے، پیچھے شیر آ رہا ہے، وہ کالا ناگ تیر رہا ہے. اب اس نے سوچا ہائے میں اپنی جان کیسے بچاؤں. تو اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیواروں پر کچھ گھاس نکل رہی ہے، کچھ لٹیں نکل رہی ہے گھاسوں کی، اس کو پکڑ کے لٹک جاؤں گا، نیچے پانی سے اس سانپ سے بچ جاؤں گا، اوپر اس شیر سے بچ جاؤں گا. جب شیر چلا جائے گا تو پھر میں واپس نکل کے اپنے راستے. لیکن اس نے دیکھا ہے کہ اس گھاس کو بھی ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا کتر رہے ہیں دونوں چوہے. اس نے سوچا ہائے مصیبت، یہ کیا آفت، اگر اس کو پکڑ کے لٹکوں گا تو یہ تو گھاس چوہے کاٹ رہے ہیں، پھر وہی حال ہوگا میرا، میں سانپ کے منہ میں گروں گا. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سانپ کے وہ کنویں کی دیوار کے ایک طرف شہد کا چھتا شہد سے بھرا ہوا اور شہد کی مکھیاں بھی نہیں تھیں. یہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ کے لٹک گیا گھاس کو کہ جلدی شیر جائے گا جب تک چوہے کو کاٹنے دو. ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑ کے لٹکا اس شہد کی وجہ سے، اور ایک انگلی لگائی شہد کے چھتے میں، اس کو چاٹنا شروع کیا. آہا کیا مزہ ہے. شہد کے چھتے سے شہد کا جو مزہ اس کو آیا تو بھول گیا شیر کو، بھول گیا سانپ کو، بھول گیا سفید کالے چوہوں کو جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں، سب کچھ بھول گیا. تو امام غزالی نے فرمایا اب اس بندے کا کیا ہوگا کہ ساری آفتوں کو بھول گیا یہ، تو یہ بندہ ضرور بالضرور ہلاک ہوگا. تو اے لوگوں تم یہ سمجھ لو کہ جو شیر تمہارے پیچھے آ رہا ہے وہ تمہاری موت ہے، وہ تمہاری موت ہے، وہ تمہارے پیچھے آ رہی ہے، جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے. اور نیچے جو کالا سانپ ہے وہ عذاب قبر ہے، تمہیں اس میں جانا ہے. اور یہ جو سفید اور کالے یہ جو چوہے دن و رات ہیں، اور یہ جو گھاس ہے تیری زندگی جس کو چوہے کاٹ رہے ہیں، یہ تیری زندگی جس کو چوہے کاٹ رہے ہیں. اور شہد کی یہ شہد کا جو چھتا ہے نا، یہ دنیا کی لذت ہے. اس لذت میں تو بھول گیا موت کو، تو بھول گیا قبر کو، تو بھول گیا اپنی زندگی کو جو روزانہ گھٹتی ہوئی جا رہی ہے. اگر تو ایسا ہی رہا تو ضرور ہلاک ہو جائے گا. یہ دنیا کی مثال تھی کہ موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، قبر ہمارے قریب ہو رہی ہے، اور دنیا کی لذتیں وہ ہم سے چھوٹ ہی نہیں رہی ہے. اس نے سب کچھ ہمیں بھلا دیا. علماء نے، اللہ والوں نے دنیا کو چھوڑنے کا جو سمجھایا ہے کہ دنیا کو چھوڑو، تو دنیا کو چھوڑو سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑو.